ہے. تم رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھو اور نبی کے وسیلے سے مانگ کر کے دیکھو, پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسی چھما چھم فوار برستی ہے. اگر تم بے جا مقدمات میں پھنسے ہو تو رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو. اللہ اکبر, وہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں, وہ کون ہے جو مضطرب لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے اللہ کے سوا, یعنی اللہ کے سوا مضطرب کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا. اے میری قوم کے جوانوں, اس وقت تو تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو, اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن اللہ اکبر, ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں, ہم دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں, اس قادر و قیوم کے دروازے پہ دستک دو, اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھو. جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے, جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا, جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا, جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری, اس کی بارگاہ میں آؤ. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو, نبی کے وسیلے سے مانگو. میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا, لیکن جب کہا اللہ بحق محمد, اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے, تو اللہ نے فوراً جواب دیا. پتہ چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں, لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے, یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں. اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے. تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا. آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دے. رات کی آخری پہر میں گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری. ہاں کہا اچھی گزری, مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا. تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا لیکن وہ تو اکھیاری ہے, آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے, آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے, آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے. فرمایا میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا, میں نے جو کہا سچ کہا, لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے ٹیکنیکلی گفتگو کی, ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی. کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا. لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نانگ کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا, وہ باہر چل کر نہیں گئی. وہ تیری ہی بیوی ہے, جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے, جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے. اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی. اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں لیکن حالات رلا رہے ہیں, خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں. آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئیں, اور جب گلی
के कोने से बाहर हुई तो फिर जाली उठ जाती है, मोहल्ले से बाहर हुई तो कोने में जाके बुर्का भी उतर जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूं, मुनाफिक ना बनो मुनाफिक। अगर तुम अल्लाह के लिए बुर्का पहन कर निकली तो जो अल्लाह तुम्हें गली में देख रहा था वो अल्लाह तुम्हें नदी के पार भी तो देख रहा है, फिर तुम्हारा बुर्का वहां कैसे उतर गया? इसका मतलब तुम मुनाफिक बन रहे हो। मुनाफिक, सुनो, मुनाफिक वही होता है कि जिसकी जबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। जब तुम ये कहते हो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कि अल्लाह हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, तो फिर जराइम किस मुंह से करते हो? वो तो तुम्हें गुनाह करते हुए देख रहा है। क्या बेटियां थी मुसलमानों की जिसकी जबान से 40 साल की उम्र में पहुंचने तक कभी झूठ नहीं निकलता था, किसी अजनबी मर्द को वो देख नहीं पाती थी, अल्लाह अकबर, वो किसी की गीबत नहीं सुनती थी। आज जराइम का हाल तो देखें, अल्लाह अकबर, बेटियां भी जराइम में मुब्तला है और बेटे भी जराइम में मुब्तला है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ सैयदा फातिमा की कनीजों, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। अगर बाप साले हो और माँ खैर पर हो तो फिर बेटा वली पैदा होता है, लेकिन अगर बाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा वलियों का वली सैयदुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर बनकर के पैदा होता है। माँ जैसी होगी, माँ के जज्बात औलाद के अंदर मुंतकिल होते हैं, दूध का असर होता है। तो ये जो बच्चों को अल्लाह ने 2 साल तक के गोद में पड़ा रहने दिया, उनको खड़ा नहीं होने दिया, वजह यह है ताकि दूध भी पिलाए और माँ तरबियत भी करे। लेकिन अफसोस, वो माँ क्या तरबियत करेगी जिसको खुद गुस्ल का तरीका नहीं पता? वो माँ क्या तरबियत करेगी? अल्लाह अकबर, जो माँ को खुद नमाज पढ़ना नहीं आती, अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने अभी एक बात जो कही ना कि औकाब की मादा उसके होने वाले नर का कैसा इम्तिहान लेती है, गोया कि वो बालों पर नहीं देखती बल्कि क्वालिटी देखती है। और आज सबकी नजर किस पर है? सफेद चमड़ी की तरफ। कोई दामाद ढूंढ रहा है वो भी गोरी चमड़ी वाला, और कोई बहू ढूंढ रहा है वो भी गोरी चमड़ी वाली। याद रखना, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं। खूबसूरत मां खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन नेक और पाक दामन मां हमेशा नेक औलाद को जन्म देती है। खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बाप नेक होगा उसकी औलाद भी नेक होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, इतने बड़ी तादाद में मेरे जो नौजवान खड़े हैं, इतने बड़ी तादाद में जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं खवातीन भी है, मेरी एक गुजारिश है, थोड़ा सा मिजाज बदलो। हमने क्या किया? शादी करना है तो अंग्रेजों के तरीके पर, रिश्ता ढूंढना है तो अंग्रेजों के तरीके पर, घर में रहना है तो अंग्रेजों के तरीके पे। अंग्रेज दिलो दिमाग पर कितना छा गए तुम्हारे कि तुम कोई काम उन्हीं के तरीके पे कर रहे हो, तुम रसूलुल्लाह के तरीके पे क्यों नहीं करते? तुम्हारी सोच क्यों बदल गई, फिक्र क्यों बदल गई? अल्लाह अकबर। अंग्रेजों के यहाँ गोरी चमड़ी की बड़ी अहमियत है, तो तुम्हारे यहाँ भी तो गोरी चमड़ी की अहमियत हो गई। याद रखिए, गोरी चमड़ियों की कोई हैसियत नहीं है। सफेद चमड़ियां न देखो, बल्कि चेहरे न देखो, किरदार देखो, किरदार, क्वालिटी देखो, क्वालिटी। इसलिए कि अल्लाह अकबर, कभी कभी तो रंग एक बच्चे के बाद भी जल जाता है, कभी कोई बीमारी आती है, सूरत बिगड़ जाती है। कोई जो जवानी में जैसा नजर आता है, ये जवानी में जैसी नजर आती है वैसे बुढ़ापे में नजर आना जरूरी नहीं, 40 साल के बाद वैसे नजर आना जरूरी नहीं। इसलिए सफेद चमड़ी पर तवज्जो देने की बजाय किरदार और कैरेक्टर पर तवज्जो दो। इसलिए कि गोरी चमड़ी वाला शौहर आपके साथ वफा करे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसका किरदार अच्छा होगा वो आपके साथ वफा जरूर करेगा। इसलिए हर जवान खूबसूरत बीवी ढूंढ रहा है, हर खूबसूरत लड़की खूबसूरत शौहर ढूंढ रही है। और होता क्या है? इंटरनेट पे बैठ के रिश्ते तय हो रहे हैं, मोबाइल पे रिश्ते तय हो रहे हैं। क्या देखकर? सूरत देखकर, टी शर्ट देखकर, जींस देखकर,
چہرے کا وجود دیکھ کر، جسم کا موٹاپا اور ڈنڈ دیکھ کر یہ رشتے طے ہو رہے ہیں. یہ بھی کوئی رشتے طے کرنے کی چیز ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کردار دیکھو، کیریکٹر دیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ اکبر، کس طرح کردار کی بات کرتے ہیں، کس طرح کیریکٹر کی بات کرتے ہیں. ہاں اگر کسی صاحب کردار کی صورت خوبصورت ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خوبصورت لوگوں کو نیگلیکٹ کر دے، خوبصورت لوگوں کا اوائڈ کر دو، میں نہیں کہتا، لیکن پہلے سیرت دیکھو پھر صورت دیکھو. کیونکہ صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سیرت کا اعتبار ہے. صورتیں بنتی بگڑتی رہتی ہے، لیکن سیرت جس کی جوانی میں اچھی ہوگی وہ بگڑے گی نہیں، آئندہ اچھی ہوتی رہے گی، اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ جب اپنے چچا کے بیٹے مولائے کائنات کے ساتھ کیا تو اپنی بیٹی کو کیا جا کر کہا؟ میری بیٹی، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو تیرے لیے منتخب کیا ہے، بولو تم کیا کہتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، نیک سیرت بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، نیک سیرت لڑکوں کو رشتے اچھے نہیں آ رہے ہیں. اللہ اکبر، ہم کوالٹی نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کر کے باہر نکلتا ہے گورا چٹا خوبصورت ہے لیکن نکما ہے، دے دیا بیٹی اس کو. ہنسنے کی بات نہیں، ایسے نکمے چھوکروں کو، اور مالیگاؤں کی زبان میں کہوں تو پھکٹ کھاؤ لوگوں کو بیٹیاں دے دیتے ہو، پھر پوری زندگی وہ روتی رہتی ہے، پوری زندگی اپنی قسمت میں ماتم کرتی رہتی ہے. صورتیں مت دیکھو، سیرت دیکھو. محنتی ہے کہ نہیں، متقی ہے کہ نہیں، بااخلاق ہے کہ نہیں، باکردار ہے کہ نہیں، گھمنڈی تو نہیں ہے. اگر گھمنڈ والا ہے تو نہ دینا، ورنہ اپنی صورت پہ اتراتا رہے گا. آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت بلال حبشی کی صورت کیا تھی؟ حضرت بلال حبشی کی صورت، اسلام صورت پر نہیں جاتا، اسلام سیرت کی بات کرتا. حضرت بلال حبشی کی صورت کیا تھی؟ پوری دنیا کے مسلمان متحد اور متفق ہے اس بات پر، تمام مکاتب فکر کے علماء، کہ بلال حبشی رنگ کے اعتبار سے گورے نہیں تھے. جب گورے نہیں تھے تو کیا تھے؟ میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا تھے. لیکن چونکہ ہم کسی صحابی کو کالا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے مسلک نے یا مذہب نے ہمیں ادب سکھایا. بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی نا میں نے کیا کہا؟ اگر ابھی کہہ دیا ہے کہ رات ہے تو مطلب دن نہیں ہے. تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ بلال حبشی گورے نہیں تھے تو کیا تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. مگر بلال کا رنگ جو ہے وہ پکا تھا، مگر بلال کے کردار کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں رسول اللہ کو سنائی دیتی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو آقا نے فرمایا، بلال کیا بات ہے کہ میں نے جنت میں میرے آگے آگے، توجہ کریں، آگے آگے اللہ کے رسول فرما رہے آگے آگے، رنگ دیکھو اور ڈھنگ دیکھو، صورت دیکھو اور سیرت دیکھو. کیا سیرت ہے بلال کی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تجھے اپنے آگے آگے جنت میں چلتے ہوئے، تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی. ایک بات اس سے پتا چلی، نمبر ایک کہ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ حضور اپنی امت کی چھینک کی آواز نہیں پہچانتے، صرف کھانسی کی آواز نہیں پہچانتے، صرف منہ کے نکلنے کی آواز نہیں پہچانتے. اللہ کے رسول تو تمہارے چلنے سے جو قدموں کی آہٹ ہوتی ہے اس آہٹ کو بھی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں. نبی تمہیں کتنا پہچانتے ہیں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی حضور پہچانتے ہیں. حضور جان رہے ہیں کہ یہ ابو بکر کے پیروں کی آواز نہیں ہے، یہ بلال کے پیروں کی آواز ہے. جو قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہو کیا وہ چہروں کو نہیں پہچان سکتا؟ اپنے نبی کی ہم سے محبت تو دیکھو، اپنے نبی کی ہم سے پیار تو دیکھو. حضور قدموں کی آہٹ سے تو ماں بھی نہیں پہچانتی،
قدموں کی آہٹ سے تو باپ بھی نہیں پہچانتا، لیکن باہر مصطفیٰ جان رحمت تمہاری عظمتوں کو سلام، اتنے بڑے ہو کر، اتنی شان والے رسول ہو کر، غلاموں پر اتنا کرم کہ لوگوں کے پیروں کی آہٹ کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ بلال کی ہی آواز ہے، یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، یہ بلال ہی کی آواز ہے، یہ عمر ابن خطاب کے قدموں کی آہٹ نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام۔ وہ نبی ہمیں قدموں کی آہٹ سے بھی پہچانے، اور ہم نبی سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم نبی کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم نبی کی عظمت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم نبی کی شان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم نبی کے وقار کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ اپنے نبی سے قریب آئیں، آؤ اپنے رسول سے قریب آئیں۔ سب کے قریب ہو کر کے دیکھا، کبھی اللہ کے محبوب کے قریب بھی ہو کر کے دیکھو، سب کے لیے آنسو بہا کے دیکھا، کبھی اللہ کے محبوب کے لیے بھی آنسو بہا کے دیکھو، سب کے زلف و رخسار کی بات کر کے دیکھا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے زلف و رخسار کی بھی بات کر کے دیکھو۔ لیکن اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، بات ختم کرتے ہوئے، کہ سوچو بلال حبشی کا رنگ کیا تھا، لیکن کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے رسول اللہ کو سنائی دی۔ میرے کریم آقا سے انہوں نے عرض کی، سرکار نے کہا کیا وجہ ہے بلال؟ بلال وجہ کیا ہے کہ تیری قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے جنت میں نے سنی؟ عرض کی آقا آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک کبھی میں بے وضو نہیں رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو میں اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ جنت میں آپ کے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بات میں ختم کرنے لگا ہوں، 2 بات کر کے ختم کر دوں گا، لیکن ایک بات سننا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا، اس پر سحر ہو گیا، اس کو جنات لگ گیا، اس کو چڑیل لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آسان نسخہ ہر مصیبت سے بچنے کا، ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے والا کس کے قلعے میں ہے؟ اللہ کے قلعے میں۔ جو بادشاہ کے قلعے میں اس کی جان کو خطرہ نہیں، جو اللہ کے قلعے میں اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا؟ اسی لیے میرے جوانوں عادت بناؤ باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے کی برکت کیا ہے؟ جو باوضو رہے گا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو وسوسے جلدی نہیں آتے، اس کو اللہ وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو باوضو رہتا ہے اس پر بد نظر اثر نہیں کرتی، اور اس پر سحر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا، جو باوضو رہتا ہے۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت بناؤ۔ استنجا کرو تو وضو کرو، بیت الخلا جاؤ تو وضو کرو، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو۔ وضو کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے محمدی اسلامی چینل کو سپورٹ کیجیے۔